السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج 21 مئی ہے اور اس ہفتے کی ہماری دوسری کلاس ہے آپ لوگوں کے ساتھ۔ تو کل ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور ہمارا ٹاپک تھا سافٹ اسکل۔ تو اس میں ہم نے ڈیفرنٹ چیزیں پڑھی تھی۔ سافٹ اسکلز میں نے آپ کو سمجھائی اور پھر اس کے ڈیفرنٹ ٹائپس بھی سمجھانے کی کوشش کی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور کون سے ایسے سچویشن ہوتے ہیں، کون سے ایسے ایریاز ہوتے ہیں جہاں پر آپ سافٹ اسکلز کا استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ انٹرویو کے لیے جائیں، جاب انٹرویو کے لیے آپ جاب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو جاب انٹرویو کے لیے انوائٹ کیا جاتا ہے یا کال کیا جاتا ہے، تو آپ جاب انٹرویو میں جاتے ہیں تو وہاں پر آپ سافٹ اسکلز کا خیال رکھیں۔ سافٹ اسکلز میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سافٹ اسکلز میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہم نے اپنے باڈی لینگویج، ہیئر سٹائل، پھر اس کے بعد کلاتھز، کانفیڈنس ایٹسیٹرا، مختلف چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی کہ یہ سافٹ اسکلز کے دائرے میں آتی ہیں، اور ان چیزوں کا خیال رکھ کر آپ اپنے جو ہارڈ اسکلز ہوتے ہیں، آپ کی جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے، آپ کی جو کمیونیکیشن اسکلز ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں کا استعمال کر کے سامنے بیٹھے پینل پہ اچھا اثر چھوڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کو کوئی اسکالرشپ مل جائے، آپ USA کے لیے سلیکٹ ہو جائے اسکالرشپ کے لیے، یا ایم فل کے لیے کسی اور ملک جانا چاہتے ہیں، وہاں پر آپ کو اسکالرشپ ملیں اور انٹرویو کے لیے آپ کو کال کریں، تو وہاں پر سافٹ اسکلز کا استعمال کر کے آپ اس پہ اچھا امپریشن ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح آفیشیل میٹنگز جو ہوں، فرض کرو آپ آگے جا کر لیکچرر بنیں گے، پروفیسر بنیں گے اللہ کرے، یا کسی بڑے ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب آپ کو ملی ہے، کسی اور گورنمنٹ یا پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں آپ کو ایک اچھے پوزیشن پہ جاب ملے اور وہاں پر آپ آفیشیل میٹنگز میں بیٹھیں، تو ان چیزوں کا خیال رکھ کر آپ اپنے آپ کو نمایاں بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انٹریکشن وتھ سینئر اینڈ جونیئرز، کسی ادارے میں یا اپنے اسکول کالج میں یا کسی اور انسٹیٹیوشن میں آپ پڑھتے ہو یا پڑھاتے ہو یا وہاں پر آپ جاب کرتے ہیں، تو وہاں پر سینئرز یا جونیئر کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہوگی تو آپ کا اثر ان پہ اچھا پڑے گا جب آپ سافٹ اسکلز کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی ایسے سچویشن ہو سکتے ہیں جہاں پر ان چیزوں کا استعمال کر کے آپ اپنی کمیونیکیشن کو، اپنے اثر کو، اپنے اپیئرنس کو پر اثر بنا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے سافٹ اسکلز ڈیولپ کرنی ہے، کس طرح سے ہم نے سافٹ اسکلز اپنے آپ میں لانی ہے۔ تو اگر آپ آئی کانٹیکٹ دوسرے بندے کے ساتھ مینٹین کریں گے، جیسے کہ فار ایگزامپل یہ آپ ہیں، یہ آپ کی 2 آنکھیں ہیں اور یہ دوسرا بندہ ہے، یہ اس بندے کی 2 آنکھیں ہیں، تو آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنورسیشن کر رہے ہیں، تو آپ کی دونوں آنکھیں ان کی دونوں آنکھوں سے ملانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کو اپنی آنکھیں اس بندے کے ساتھ ملانی چاہیے، آنکھوں سے آنکھیں 4 ہونے دو، ٹھیک ہے، تب آپ کا اثر ان پہ اچھا پڑے گا، آپ میں کانفیڈنس دکھائی دے گا۔ پھر اپنا پوسچر، آپ کے بیٹھنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کسی انٹرویو میں بیٹھے ہیں اور وہاں پر آپ لیزی پوسچر بنا کر بیٹھے ہیں تو سامنے والے پہ آپ کا اچھا امپریشن نہیں پڑے گا۔ آپ اسٹریٹ پوزیشن میں بیٹھیں، جیسے کہ فار ایگزامپل ایک چیئر ہے، تو اس چیئر پہ آپ بیٹھتے ہیں اس طرح سے، یہ آپ کے پاؤں نیچے ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ یہاں پر باندھے ہوتے پڑے ہوتے ہیں اور یہ آپ کا سر ہے، تو اس طرح سے اس پوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں، ایک اسٹریٹ پوسچر بنا کر، کمر سیدھی کر کے اچھی طرح سے وہاں پر بیٹھ جائیں۔ اگر آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو کلاس میں کس طرح کھڑا ہونا ہے یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ موومنٹ آف ہینڈز اینڈ فیٹ، اپنے ہاتھوں کا کس طرح سے استعمال کرتے ہیں، اپنے پاؤں کا کس طرح استعمال کرتے ہیں، خاص جگہوں پر
خاص اشارے کر کے یا ہاتھ کا یا انگلیوں کا استعمال کر کے آپ اچھا امپریشن ڈال سکتے ہیں۔ پھر آپ کے کلاتھز جو ہے، آپ کے کپڑے جو ہے وہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں، جس کی کل میں نے ڈیمونسٹریشن دی تھی کہ آپ کو اچھے کپڑے پہننے چاہیے جب آپ کسی آفیشیل میٹنگ میں، انٹرویو میں یا کسی ایسے اوکیزن پہ جہاں پر خاص بندے اکٹھے ہو، تو وہاں پر آپ اپنے کپڑوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، گریٹنگز کی بات آتی ہے، سلام دعا کی۔ گریٹنگ میں نے آپ کو جو شروع میں سیمیسٹر شروع ہوا تھا تب آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی، ہم نے مختلف قسم کے گریٹنگز آپ کو سمجھائے تھے، کلاس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان کیسے گریٹنگز شیئر ہوتے ہیں، سلام دعا کیسے ہوتی ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے اگر آپ کسی انٹرویو میں بیٹھتے ہیں، کسی جاب انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، کسی اسکالرشپ کے انٹرویو کے لیے جاتے ہیں، یا اپنے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کے باس ہے اور آپ کی انٹریکشن ہوتی ہے، تو مسلمان ہونے کے ناطے یا ایک سوشل ہیومن بینگ ہونے کے ناطے آپ لوگ گریٹنگ شیئر کرتے ہیں۔ آپ کی باتوں کا آغاز گریٹنگ سے شروع ہوتا ہے، سلام دعا سے شروع ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اچھی پرفارمنس کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اثر سامنے والے بندے پہ اچھا پڑے، تو ڈونٹ گیو کنونشنل ریپلائز سے اجتناب کرے۔ جیسے کہ فار ایگزامپل ایک روایتی چیزیں ہوتی ہے، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، کوئی بندہ ہم سے کہتا ہے کہ چائے پئیں گے، آپ کہتے ہیں نہیں میں چائے نہیں پیتا، یا کوئی بندہ کہتا ہے کہ کیسے ہیں آپ، پھر آپ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہو۔ جیسے کہ مروت ڈائلیکٹ میں ہم کہتے ہیں، کوئی بندہ ہم سے پوچھے چرنگے، پھر ہم کہتے ہیں سب اچھا تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ ایسے نہ کہیں، کچھ یونیک کریں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو سمجھایا تھا نا کہ کوئی بندہ آپ سے پوچھے ہاؤ آر یو، تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ آئی ایم فائن، کیونکہ ہر بندہ یہی چیز کہتا ہے، آپ کہیں آئی ایم این ایبسلیوٹلی فائن۔ ٹھیک ہے، یہ ایک یونیک چیز ہو گئی، ایک ہٹ کر چیز ہو گئی جو آپ نے پیش کی۔ ایسے رپلائی سامنے والے بندے کو مزہ دیتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ تو پڑھا لکھا ہے، یہ تو ریسرچ کرتا ہے اور نئی چیزوں پہ فوکس کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے آپ بھی کنونشنل ریپلائز نہ کریں، یا بیچ میں سے کوئی بندہ گریٹنگز شیئر کرتے وقت دوسری چیز پوچھ سکتا ہے، تو وہاں پر آپ کنونشنل ریپلائی سے روایتی چیزیں دہرانے سے اجتناب کریں، نئی چیزیں وہاں پر انکلوڈ کریں۔ اب ایک امپورٹنٹ پارٹ آتا ہے انٹرویو میں، جب آپ بیٹھے رہتے ہیں تو وہاں پر سکیری، گھبرانے والے یا ڈراؤنے کویسچن آپ سے پوچھے جاتے ہیں۔ ڈراؤنے کویسچن سب سے پہلے آپ کے انٹروڈکشن کے گریٹنگز کے بعد آپ سے انٹروڈکشن پوچھی جاتی ہے، اور ایک ایسا کویسچن ہوتا ہے جو آپ کو ڈرا دیتا ہے۔ کیسے؟ انٹرویو پینل میں بیٹھا بندہ آپ سے پوچھتا ہے پلیز ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف، یہاں پر آپ رک جاتے ہیں، ہینگ ہو جاتے ہیں، آپ کی زبان نہیں ہلتی، کیونکہ اچانک سے وہ چیز آپ سے پوچھ لیتے ہیں تو آپ گھبرا جاتے ہیں، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور کانفیڈنس بحال رکھنی ہے۔ جب بھی آپ سے پوچھے کہ انٹروڈیوس یور سیلف یا پلیز ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف، تب آپ نے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اپنا نام بتائیں، پھر کون سے علاقے سے آپ بلانگ کرتے ہیں، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ بتائیں، اور ورکنگ ایکسپیرینس بتائیں کہ آپ کا اس فیلڈ میں کیا ایکسپیرینس ہے اور فیوچر میں آپ کے کیا ارادے ہیں۔ ٹھیک ہے، فیوچر میں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کچھ کو کریکولر ایکٹیویٹیز بھی یہاں پر انکلوڈ کر لیں، کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا ذکر بھی کریں۔ ٹھیک ہے، میں نے آپ کو سیمیسٹر شروع ہوتے ہی جو پہلے کلاسز ہم نے لیے تھے اس میں نے آپ کو بریفلی انٹروڈکشن کے بارے میں پڑھایا تھا، اور آپ کو لکھوایا بھی تھا کہ کس طرح سے آپ نے انٹروڈکشن کرنا ہے، کس طرح سے آپ نے ایک یونیک وے میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے۔ تو جب بھی آپ سے یہ کویسچن پوچھا جاتا ہے پلیز ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف،
انٹروڈیوس یور سیلف. تو آپ نے نام، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، نام، اس کے بعد کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، پھر ورکنگ ایکسپیرینس اگر کوئی آپ کے پاس ہے، پھر فیوچر کے بارے میں کچھ بتائیں کہ فیوچر میں کیا کرنا چاہتا ہوں، اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا ذکر کریں کہ آپ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ کون کون سی غیر نصابی سرگرمیاں کر سکتے ہیں. کل کے لیکچر میں ہم کیا پڑھیں گے؟ مزید اسکیری کویسچن ڈسکس کریں گے کہ کون کون سے ایسے کویسچن ہو سکتے ہیں جو آپ سے پوچھے اور آپ گھبرا جاتے ہیں. لیکن آپ نے تو گھبرانا نہیں ہے، آپ نے تو انٹرویو میں سلیکٹ ہونا ہے، آپ نے تو اس جاب کے لیے سلیکٹ ہونا ہے، اور آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ آپ کو داخلہ ملے یا یہ جاب ملے یا سامنے والے بندے پہ آپ کا اثر اچھا پڑے. تو اس لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اور اس گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ ایسے طریقے سمجھائیں گے، ایسے طریقے سیکھیں گے اور ایسے طریقے سکھائیں گے کہ آپ گھبرائیں نہ. جس طرح کہ آپ نے اس سے پہلے یہ طریقہ سیکھ لیا نا کہ اگر آپ سے کوئی بندہ پوچھے کہ انٹروڈیوس یور سیلف یا پلیز ٹیل اس اباؤٹ یور سیلف، تو آپ نے کون سی چیزیں دہرانی ہیں یا وہاں پر کون سی چیزیں جو آپ کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں بیان کرنی ہیں. اس طرح اور بھی اسکیری کویسچن ہے، اس کے بارے میں ہم کل ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. اب تک کے لیے آپ ان ساری چیزوں کو ریوائز کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر کوئی کنفیوژن ہو، کوئی مسئلہ ہو، فیل فری ٹو آسک کویسچن. آپ مجھ سے انڈیویجولی بھی پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. یو آر ویلکم.